حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم سے وجود میں آئی، اور اللہ کا حکم ہوگا کہ ہر چیز ہر شے کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. اور اللہ نے جو کائنات کی ہر شے کو وجود عطا کیا ہے، اپنی ذات کا تعارف دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ. معبود برحق اللہ کے سوا کوئی نہیں. کل شیء، ہر چیز اللہ کے قریب بس ایک شے ہے، چاہے وہ اپنی جسامت میں ہو یا اپنے عہدے اور مرتبے میں ہو، ہر چیز اللہ کے قریب بس ایک شے ہے. کل شیء حالک، اللہ نے جب مرتبہ عطا کیا ہے، اللہ نے جب جو سو منصب عطا کیا ہے، اللہ نے جب جسامت عطا کی ہے، کل شیء حالک، ہلاک کرنے والی بھی ذات وہی ہے. الا وجہ، سب کے سب مل کے بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. الاول، الآخر، الحی، القیوم، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ساری کائنات کو ہمیشہ سے قائم رکھنے والا، ساری کائنات کو جو ہمیشہ قائم رکھے گا، ساری کائنات جس کی محتاج ہے، اور ساری کائنات میں سے کسی ذرے کا جو محتاج نہیں ہے، وہ اللہ ہے. الصمد، الستیر، الرزاق، اللہ عز و جل کی ذات. عزیز دوستو، وہی اللہ عز و جل ہماری زندگی میں ان گنت نعمتیں عطا کرتا ہے جس کا احساس ہم کرتے نہیں. اور اس کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہماری زندگی میں ہے وہ یہ ہے، تھوڑا آواز بڑھائی، جو نعمت یہ ہے وہ ہے اللہ عز و جل کی ہدایت، اس کی توفیق، اس کا وہ خاص کرم، وہ خاص ہدایت اللہ عز و جل کی جو اللہ نے ہم پر عنایت کیا، کہ جس کی وجہ سے آج ہم جمعہ خطبہ دینے، جمعہ خنہ سننے بیٹھے ہیں. آج ہمارے سر اس کے سامنے جھکتے ہیں، رکوع میں ہم جھک جاتے ہیں، زبان پہ اس کا ذکر ہوتا ہے، زبان پہ اس کی شکر گزاری ہے. یہ یقینا اللہ کی ہدایت، یہ اللہ کی توفیق ہے. اس کا احساس شاید ہم کو نہیں ہے. اور بسا اوقات زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسے موقع لاتا ہے جن موقعوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہمارے چہرے کو واضح کر دیتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا. ایک موقع جو ہماری زندگی میں گزرا، ایک دن نہیں تھا، وہ ایک لمحہ نہیں تھا، ایک گھنٹہ نہیں تھا، بلکہ پورا ایک مہینہ تھا، جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کے واضح طور پہ بتا دیا کہ ہمارے اندر کتنی منافقت ہے، ہمارے اندر کتنا جھوٹ ہے. ہمارے چہروں پہ جو ہم منافقت کا لباس اوڑھ کر تھے، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے تھے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، اپنے ایمان کو دھوکے میں رکھے ہوئے تھے، پورے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہمارے چہرے کو واضح کر دیا ہم کتنے دھوکے باز ہیں. میں یہ خطبہ دینے نہیں کھڑا ہوں کہ رمضان کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی، نہیں. رمضان کے پہلے کی جو زندگی تھی اور رمضان کی جو زندگی تھی، وہ رمضان نے ہمارے سامنے جو ہماری منافقت کو واضح کر دیا، اس کی طرف متوجہ دیجیے، توجہ دیجیے عزیز دوستو، کہ وہ رمضان کا مہینہ جہاں ایک وقت کی نماز ہم چھوڑنے کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ رمضان کا مہینہ جہاں 12-13 گھنٹے مسلسل عبادت، روزہ، بھوک اور پیاس میں گزر رہا تھا، وہ رمضان کا مہینہ جہاں آپ آدھی رات کو سحری کوٹ رہے تھے، وہ رمضان کا مہینہ جہاں بھی افطار کے وقت سب کچھ چھوڑ دے رہے تھے، وہ رمضان کا مہینہ جو آپ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات دینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، وہ رمضان کا مہینہ جہاں آپ راشن لوگوں کو بانٹنے کے لیے پھر رہے تھے. عزیز دوستو، یہ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ یہ منافقت کا لباس جو ہم اوڑھے ہوئے تھے،
سال کے 11 مہینے رمضان سے پہلے وہ چہرہ اتار دیا اللہ نے. بتا دیا کتنی منافقت ہے کہ جو 5 نمازیں رمضان کے اندر تمہارے اندر اتنی طاقت تھی, اتنی قابلیت تھی, اتنی ہدایت تمہارے کو مل چکی تھی, تو رمضان سے پہلے وہ جھوٹا لباس کیا تھا تمہارا؟ رمضان سے پہلے وہ نمازوں کی جو پابندی نہیں ہو رہی تھی وہ کیا تھی تمہاری؟ بعد والی زندگی چھوڑ دیجئے, پہلے کی زندگی کا جائزہ لیجئے. جب رمضان میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا, جب رمضان میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی, رمضان میں اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا, رمضان میں یہ جو سو وقت کہاں سے نکل گیا؟ پھر رمضان سے پہلے وہ جو منافقت تھی, وہ جو بہانے بازی تھی, نوکری کو جانا ہے, جاب کو جانا ہے, مجبوری ہے, دعوت کو جانا ہے, دواخانے کو لے جانا ہے, میں ایسا کر لیا, میرے کو طہارت نہیں تھی, میرے کپڑے صاف نہیں تھے, یہ منافقت تھی, کوئی بہانے بازی نہیں تھی. رمضان نے بتا دیا ہم کو کتنی منافقت کا لباس پہن کر مسلمان اپنی رمضان کے پہلے کی 11 مہینے کی زندگی گزار رہا تھا. یہ رمضان کی بعد والی زندگی مت سمجھیے آج اگر ہم شوال میں ہیں, یہ آنے والے رمضان سے پہلے کی 11 زندگی ہے. پھر سے منافقت چالو ہو گئی, پھر سے نفاق ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا کہ جب اتنی طاقت, کوئی ایک لمحے کا رمضان نہیں تھا, ایک گھنٹے کا رمضان نہیں تھا, ایک دن کا رمضان نہیں تھا, ایک ہفتے کا رمضان نہیں تھا, ایک مہینہ مسلسل. کسی کا روزہ چھوٹ گیا, سحری کو اگر آپ نہیں اٹھ سکے اتفاق سے, آپ کے ایمانی جذبہ یہ تھا میں بن سحری کا روزہ رہ جاؤں گا لیکن روزہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہدایت ہے اللہ عز و جل کی جس کو آپ لے سکتے, جس کو آپ لے کے عمل کر سکتے. لیکن ہماری وہ منافقت تھی جو پہلے کے 11 مہینے میں اپنا چہرہ اوڑھ کر بہانے بازی میں زندگی گزار رہے تھے. عزیز دوستو, اسی لیے عنوان رکھا گیا, ہم نے اپنی آنکھوں سے منافقت کو دیکھ لیا اپنی, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اندر. اور یہ اتنی بڑی نعمت, اتنی عظیم رحمت اللہ تعالیٰ کی, ہدایت اللہ تعالیٰ کی. قرآن مجید سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. بالفرد یہ جو ہم رمضان کے مہینے میں عبادت کریں, یا آج شوال میں جو جمعہ کی عبادت چل رہی, یا فجر پڑھے, سجدے کیے, یہ اتنی عظیم نعمت ہے, اس کی قدر کر لینے کی ضرورت ہے. یہ ایمان, یہ ہدایت, یہ توفیق کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مثال دیتے ہیں بالفرد. اس قرآن کے ذریعے, اس کی برکت کے ذریعے, اس کے پڑھنے کے ذریعے, اس کے کلام کے ذریعے اگر اللہ کفار کو یہ دکھا دے کہ پہاڑ چلنے لگ رہے ہیں اور کفار آنکھوں سے دیکھ لے, اور اس قرآن کے ذریعے کفار اگر یہ دیکھ لیں کہ قرآن کی برکت سے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, کفار اگر یہ بھی دیکھ لیں کہ قرآن کی برکت سے مردے اٹھ کر بات کرنے لگ جائیں, یہ قرآن کا معجزہ دیکھ بھی لیں, تینوں کی تینی بڑی نشانیاں, تب بھی جب یہ آنکھوں سے دیکھ لیں کہ قرآن کی برکت سے مردے بولنے لگے, قرآن کی برکت سے پہاڑ چڑھنے لگے, قرآن کی برکت سے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, تب بھی اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لانے والے ہیں. اصل میں یہ ہے حد اللہ, جو ہدایت تمہیں ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے, وہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے. اگر اللہ چاہتا جمیعہ کل کے کل انسانوں کو ہدایت عطا کر دیتا, لیکن تمہیں چن لیا اور تمہیں اس کی قدر نہیں ہے. ہم تو منافقت کا لبادہ اوڑھ کر ہیں, وہ منافقت جو 11 مہینے پہن کر رہتے ہیں, رمضان آتا ہے لبادہ اتار کر بتا دیتا ہے یہ ہے تمہاری اصلیت, یہ ہے تمہارا ایمان, یہ ہے تمہارا جذبہ, یہ ہے تمہارا حوصلہ, یہ تمہارا تقوی, یہ تمہاری طاقت, یہ تمہاری کوشش, یہ تمہاری ہمت جو تم کر سکتے. لیکن یہ نفاق ہے ہمارا. نفاق کا پہلا حصہ یہ جو عقیدے میں نفاق ہے. ایمان کے 6 ارکان میں اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت پر, اچھی بری تقدیر کے معاملات جو قرآن اور سنت میں ہیں, اس میں بات کو دل میں غلط عقیدہ رکھنا اور زبان سے صحیح بولنا, یہ تو کافر ہیں. لیکن عقیدہ صحیح رکھتے ہوئے جو اپنے عمل میں کمی پیشی کرتا ہے, اسی کو نفاق کہا جاتا ہے, جو رمضان ہمارے چہرے اتار دیا ہم سے.
آپ تصور کر کے دیکھیے نفاق کا عالم قوم میں کیسا ہے، اعمال کی، عقیدے کی نہیں. اس لیے کہ عقیدے کا نفاق والا تو کافر ہے، اور عمل کا نفاق والا کافر نہیں ہوتا، ایمان کی کمزوری والی بات ہے. اب جائزہ لیں، رمضان کا مہینہ آ جاتا لوگ شادیاں بند کر دیتے، شادی خانے درس قرآن کے لیے، تراویحوں کے لیے فری میں دے دیے جاتے. وجہ کیا ہے؟ نفاق وجہ ہے، منافقت وجہ ہے. کیونکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر رمضان کے مہینے کی قدر عظمت ہمارے قریب اتنی ہے، رمضان میں شادی اگر کریں گے تو باجا نہیں بجا سکیں گے، ہجڑوں کا ناچ نہیں ہو سکتا، شہری باجا نہیں آ سکتا، سانچک میں بے پردگی نہیں ہو سکتی، جلوے کے ٹائم جو سو بے پردگی نہیں ہو سکتی، ناچ گانا نہیں ہو سکتا، آرکیسٹرا نہیں ہو سکتا. یہ سب چیزیں آپ کو پتا ہے شادیوں میں جو کرنا ہے. ارے رمضان میں اگر کریں گے تو یہ کیسا ہوتا؟ منافقت. رمضان کے بعد شادیاں ہوتی، رمضان سے پہلے شادیاں ہوتی. رمضان آ کے تمہارے چہرہ اتار دیا، بتا دیا کہ تم یہ کر سکتے تھے. اور جنہوں نے کر لیا رمضان میں شادی، وہ تو برکتوں والی شادی، اجر و ثواب والی شادی. میں تو کہوں گا کہ قوم کے اندر اگر یہ شادیوں کے بیجا رسومات اور فضول خرچیوں کو بند کرنا ہے، ایک ایسی مہم چلانا، شادیاں رمضان کے اندر سب سے زیادہ ہونا. آپ سوچئے ولیمہ کتنے برکت والا. افطاری پہ آپ ولیمہ کھلا دے رہے ہیں، بریانی کھلائیے. ہر روزے دار کو آپ ولیمے کا کھانا کھلا رہے ہیں، 100 لوگوں کو ولیمے کی دعوت دیں گے، 100 لوگوں کا اجر و ثواب بھی دولہے کو مل رہا روزہ رکھنے کا، اس لیے کہ افطار کرانے میں اجر و ثواب ہے. کیونکہ قوم اپنی منافقت کا لباس اتار دیتی رمضان میں. رمضان میں اگر شادیاں ہوں گی تو خرچے کم ہوتے، اس وجہ سے کہ یہ شور شرابہ، ڈھول ڈھپے اور جتنے جاہل رسم و رواج ہے سب سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتی قوم. جب یہ رمضان میں رک سکتا تو رمضان سے پہلے کیوں نہیں؟ یہ منافقت ہے، اسی کو نفاق کہا جاتا. رمضان بتا دیا ہمارے اندر کتنی منافقت ہے. پھر پہن لو چھولا، کون پوچھنے والا ہے؟ پھر رمضان آئیں گا، پھر اللہ وعدے کر دیں گا. تمہارے اندر کتنی منافقت ہے. حد اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے عزیز دوستو، اس کی قدر کرنا. اور اللہ کی ہدایت کی قدر یہ ہے اس کی شکر گزاری ہو، اور شکر گزاری یہ ہے یہ دین پر قائم رہنے کو شکر گزاری کہا جاتا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ کو انگنت نعمتیں جو عطا کی گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شکر گزاری میں فَصَلِّ صلاح قائم کرو، وَانْحَرْ قربانی دو. ہر قسم کی عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ دین پہ قائم رہنا، اسی کو شکر گزاری کہا جاتا ہے. دوسری بات عزیز دوستو، اس نعمت کا لحاظ رکھنا مجھ کو اور آپ کو ضروری ہے. تیسری چیز، ایمان عمل کی قبولیت کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں. ایک تو توحید، شرک کے ساتھ وہ عمل نہ ہو. دوسرا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو عمل قبول ہونے کے لیے شرط ہے. جب عمل قبول ہو جاتا تو اجر مل جاتا. اجر کو سنبھالے رکھنے کے لیے ایک تیسری شرط اسلام میں باندھی گئی. وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے اخلاق ہے، وہ انسان کی زبان ہے. جب رمضان کی حدیثوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنی زبان سے جھوٹ بھی بولتا رہے، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. زبان کا معاملہ انسان کی اخلاق کی بنا پر ہے. اس کے اچھے اخلاق اس کی زبان سے ہیں. زبان کا جھوٹ، دھوکے بازی، غیبت، نمیمہ، جھوٹی قسم، دھوکے بازی کرنا، یہ سب کچھ بد اخلاقی میں آتے. اخلاص پہ آپ کام کر لیے، توحید پہ آپ کام کر لیے، شرک آپ کے اندر نہیں تھا، سنت کے مطابق آپ کام کر لیے، اس کے باوجود بد اخلاقی اگر جاری ہے تو سمجھ لو عمل کر کے جو اجر ملا وہ اجر کی بربادی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینے کی 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت مدینے میں ایسی ہے جس کی نماز، جس کے روزے، جس کا صدقے کا چرچا بہت زیادہ ہے، نوافل میں، صدقوں میں، نوافل روزوں میں، نوافل نمازوں میں بہت آگے ہے. لیکن ایک بات اس کی یہ ہے، اس کی زبان اس کی پڑوسن کے ساتھ اچھی نہیں ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا ہی فی النار، اس وجہ سے جہنم میں جانے والی ہے. نماز روزے صدقے کے چرچے عام ہیں، اخلاق کی بربادی ہے یا پھر نار، جہنم میں جانے والی ہے. یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے.
پھر اسی مجلس میں ایک عورت کا چرچا کیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک اور عورت ہے جس کی نمازیں ویسی نہیں ہے اس عورت کے جیسی، جس کے نفل روزے اس عورت کے جیسے نہیں ہیں. صدقہ، ارے صدقے میں کیا دیتی ہے؟ پنیر کے ٹکڑے صدقے میں دیتی، وہ کوئی دینے کی چیز ہے. لیکن اس کی ایک بات یہ ہے، اپنی زبان پڑوسن کے ساتھ اچھی ہے. سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہیا فی الجنہ، اس عمل کی وجہ سے جنت میں جانے والی ہے. نوافل نمازیں کم ہے، نوافل روزے کم ہے، صدقے میں پنیر کے ٹکڑے کیوں نہیں دیتی؟ ہیا فی الجنہ، زبان اچھی ہے جنت میں جانے والی ہے. جو رمضان کا مہینہ ہم گزاریں اس کا اثر اگر اب تک زبان پہ نہیں ہوا، اس کا اثر اگر اب تک میرے اخلاق پہ، میرے معاملات پہ، میرے عمل پہ، میری زبان پہ، میرے معاملات داری، میرے کاروبار میں، میرے لین دین میں نہیں ہوا تو کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. اب رمضان کے 30 روزے بھی رہ گئے، شوال کی چھوٹی عید بھی ہو گئی. مذاق سے بول رہا ہوں، نہیں تو بولیں گے مل صاحب شوال کی چھوٹی عید کا عقیدہ رکھتے کیا. 6 روزے بھی ہو گئے، لیکن اثر اگر زبان پہ نہیں ہوا، اثر اگر بیوی کے ساتھ رویے میں تبدیلی نہیں آئی، اثر میں اگر اولاد کے ساتھ رویے میں تبدیلی نہیں آئی، ماں باپ کے ساتھ رویے میں تبدیلی نہیں آئی، نمازوں میں تبدیلی نہیں آئی، کاروبار کرنے کے طریقے میں تبدیلی نہیں آئی، شادی بیاہ کرنے کے طریقے میں تبدیلی نہیں آئی، عبادت سے کچھ حاصل نہیں کرے. ہیا فی النار یا فی الجنہ کا سودا ہے انسان کی زبان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جامع حدیث، چھوٹی جملہ اتنا ہی ہے، کیا بڑے معنی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے اپنے آپ کو چاہیے کہ ہر کوئی جہنم کے عذاب سے بچا لے. کس سے؟ اگر اتنا بھی کمتر عمل کرنا پڑ رہا ہو، آدھے کھجور کا ٹکڑا دے کر، وہ ٹکڑا صدقہ کر کے بھی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ اس کا بھی اجر دینے والا ہے. کیا جامع حدیث کا آخری ٹکڑا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا، یہ آدھے ٹکڑے صدقہ کر کے اجر و ثواب نہیں لے سکتے، تو ایک اور ایک عمل ہے، کر لو. وَكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، زبان سے اچھی بات کہہ لے، تیرے لیے صدقہ ہو جائے گا. اچھی بات کہنا، اچھے اخلاق، یہ بھی جہنم کے عذاب سے بچانے کا سودا ہے. وہ غریب شخص کے بارے میں آدھے کھجور کے ٹکڑے کی مثال دی گئی، وہ بھی نہیں ہو سکتا. وَكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اور کلمتین طیبتین میں اپنے رب کے خلاف غلط زبان درازی مت کرو، رب کی ناشکری مت کرو، رب سے کفر مت کرو، رب کے سامنے یہ مت کہو کہ میرے حالات ایسے ہیں، رب کے سامنے یہ مت کہو کہ میرا وقت برا چل رہا، رب کے سامنے یہ مت کہو کہ میری دعائیں ہوتی ہیں، میں دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. اس لیے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بندہ اللہ کو گالی دیتا ہے، کس وجہ سے؟ ایک تو اللہ کو بیٹا ہے کہہ کر، دوسرا بندہ اللہ کو گالی دیتا اس وجہ سے یہ کہہ کر کہ میرا وقت برا چل رہا ہے. وقت کو گالی دینا، اللہ کو گالی دینا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا میں زمانہ ہوں، میرے حکم سے تمہاری زندگی کا وقت ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے میرا وقت تو برا چل رہا، یہ اللہ کو گالی دینے والی بات ہے، کیونکہ وقت تیری زندگی میں اللہ کے حکم سے ہے، تو نے رب کو برا کہہ دیا. یہ عقیدے کے باب میں اہم جز ہے. زمانے کو برا کہنا، وقت کو برا کہنا، اپنی زندگی میں جو حالات چل رہے ہیں اس کو برا کہنا، حتیٰ کہ جیسے حالات ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو الحمدللہ علی کل حال، جس حال میں اللہ تو نے آج رکھا ہے تیری شکر گزاری ہے، تیری حمد ہے، تیری ثنا ہے، تیری تعریف ہے ہر حال کے لیے. عزیز دوستو، نعمت ہے ایمان، نعمت ہے عبادتوں کی توفیق، اس پہ جمے رہنا، اس پہ قائم رہنا، یہی استقامت ہے، اور اسی کو شکر گزاری بھی کہا جاتا ہے. عبادت میں توحید کے ساتھ سنت ہو، اور سنت کے ساتھ عزیز دوستو ہمارے لیے ضروری ہے اخلاق قائم ہو، ورنہ توحید اور سنت پہ رہتے ہوئے جو اجر و ثواب کمائیں، یہ زبان سب کو پھر برباد کر دینے کے لیے کافی ہے. چوتھی بات، نفاق یہ ایک ایسی بری چیز ہے جس کا اندازہ شاید ہم نہیں کر سکتے، لیکن اندازہ کر لینا، شعور میں آ جانا، دین سیکھ لینا، اہل علم کی صحبت اختیار کر لینا، اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کر لینا جو آپ کو آپ کی نفاق کائنات دکھاتے رہیں.
نفاق اعمال کا دھوکے میں رکھتا ہے انسان کو. جو عمل کر رہے ہیں وہی سب سے اچھا, جو نیت آپ کی ہے وہی سب سے اچھی, اس دھوکے میں رکھنے کا نام ہی نفاق ہے. آج کئی معاملات میں, کئی امور میں ہماری زندگی میں ایک قسم کا نفاق چڑھ گیا, وہ دھوکے میں آج ہمیں. زندگی میں دھوکے میں مت رہیے. ابھی عید کا موقع گزرا, عید سے ایک دن پہلے جماعت اہل حدیث کے ایک صاحب تھے, تو میں مشورہ دیا, صاحب اعلان کروانے لگائیے تمام مساجد کے اندر, اس بات کا اعلان کروائیے کہ اب ہندوستان کے اندر ایک فتنہ اپنی جڑ پکڑ رہا ہے, وہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے. اعلان کرانے لگائیے کہ ہر خطیب کم سے کم 1 یا 2 منٹ لوگوں کو اس سے آگاہ کرے. میرے سامنے بیٹھ کے ان کی عیدگاہ میں خطبہ دینے والے عالم صاحب کو کال کرے, بولے شیخ صاحب یہ بچہ بیٹھے ہوا ہے یہاں کاظم, اور بول رہا کہ یہ مسئلہ جڑ پکڑتے چلا جا رہا, ذرا اس مسئلے میں بولیے. یہ نفاق ہے ہمارے اعمال کا, مطلب یہ دھوکے میں ہم. تو صاحب وہاں سے بول رہے ہیں, ارے وہ مسئلہ بھی اتنا بڑا کہاں ہو گیا, غیر ضروری کہ یہاں مسئلوں کو بول کے لوگوں کو اور کیوں اشارہ دینا, جب بڑا ہوں گا جہاں مسئلہ وہاں بولا جائیں گا. عالم صاحب فتنوں کو دبانے کا اصول یہ نہیں ہے, نوٹ کر لو, فتنوں کو دبانے کا اصول یہ ہے, دجال ابھی نکلا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے نبی آئیں گے, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر سب کے سب دجال کے فتنے کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کرے. اب کوئی نبی آنے والی, لیکن آج تک دجال نہیں نکلا. تو کیا دجال نکلے جب آپ کے کہنے کے حساب سے اس وقت کرنا تھا, لوگوں کو اس وقت آگاہ کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حملہ ہونے والا تھا, خواب میں بتا دیا گیا اہل علم کو یہ قبر پہ حملہ ہونے والا ہے, فتنوں کو پہلے سے روکا جاتا. یہ کون سی بے وقوفی میں ہے, کون سی دھوکے بازی میں آج ہم. کیا ہو گیا ہمارے اہل علم کو, بالخصوص وہ لوگ جو آج مدرسوں سے فریش پاس ہو کے آ رہے ہیں, 4 سال کا رپورٹ کارڈ لے کے, 6 سال کا رپورٹ کارڈ لے کے. یاد رکھیے آپ, سب سے پہلی ضرورت آپ کو یہ ہے, آپ کبار علماء کرام کی صحبت میں رہنا, تجربے کار علماء کرام کی صحبت میں رہنا. وہ اہل علم, وہ علماء کرام جو 20-20 سال سے آپ کے جیسی رپورٹ کارڈ کی ڈگری فارغ ہو گئے, لیکن کتابوں میں ہے, ان سے بڑے علماء میں ہے, فقہ میں ہے, تجربہ ہے, حالات کو جانچے. سب سے پہلے ضروری ہے یہ جو پاس آؤٹس ہو رہے ہمارے عالم کا رپورٹ کارڈ لے کر عقیدے کا ایگزام لکھے 100 مارک کا 80 مارک 20 مارک نہیں ملے بھی آپ کو, تاریخ کا ایگزام لکھے آپ 100 مارکس کا 80 مارک 20 مارک نہیں ملے آپ کو, پہلے قدموں میں بیٹھ جاؤ اہل علم کے. آپ اگر آج مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں تو آپ وہ بڑے علم کے درجے پہ نہیں چلے گئے جو 20-20 25-25 سال سے قوم میں درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں. آج یہ پاس آؤٹس ہمارے عالم کی ڈگری والے یا سرٹیفکیٹ والوں کو سب سے پہلے چاہیے عوام کا کیا ریکوائرمنٹ ہے اس پہ توجہ دینا, عوام کے مسائل کو سمجھنا, کون سی چیز فتنے کی شکل میں گھیری اس کو سمجھنا. اس کے لیے تجربہ ہونا پڑتا, اہل علم کی صحبت اختیار کرنا پڑتا, ورنہ پھر یہی حال ہوتا. کیا حال آیا وقت دیکھیں گے. ارے کیا ویڈیو نہیں دیکھے کہ رمضان میں اسی 2024 کے اہل حدیث مسجد کے اندر اعتکاف میں سے شکیل بن حنیف کے لوگوں کو نکالا گیا, نہیں دیکھے آپ. ارے شکیل بن حنیف اور قادیانی دونوں کا عقیدہ سیم ہے, لیکن قادیانیاں آپ سے دور رہتے, آپ ان کو پہچان سکتے کیونکہ انہوں آپ کی مسجدوں میں نہیں آتے, ان کی مساجد وہ لوگ الگ بنا لیے. لیکن یہ شکیل بن حنیف کا جو قادیانیوں کی طرح فتنہ ہے, یہ اپنی مسجد الگ نہیں بنائے, یہ اہل حدیث مسجدوں میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ تبلیغ جماعت مسجدوں میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ سنت الجماعت مسجدوں میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں, اور ان کا کوئی فتنہ نہیں ہے. کفر ہے کفر, ان مسلمانوں کو مرتد کے دہانے پہ لے جانے والی یہ قوم کام کر رہی. پھر آپ سوچ رہے ہیں کام کریں گے. چیلنج ہے میرا آج 19 اپریل 2024 کے 1:45 بجے شکیل بن حنیف کو محمد کاظم للہ الحمدللہ چیلنج کر رہا, ہندوستان کے کسی علاقے میں آ جا ڈیبیٹ کرنے کے لیے کہ تو قیامت سے پہلے آنے والا عیسیٰ ہے یا نہیں ہے, کہ تو وہ مہدی ہے یا نہیں ہے. چیلنج ہے اوپن.
یہ سنت ثناء اللہ امرتسری کی سنت ہے، اسلاف کی سنت ہے، اہل علم کی سنت ہے. کہاں گئے ہمارے اہل علماء کرام؟ کہاں گئے ہمارے اہل علم؟ فتنہ اہل حدیث مسجدوں میں گھس گیا اور آپ سوچ رہے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے نا، ارے دجال ابھی نہیں نکلا، آدم علیہ السلام سے ڈرایا جا رہا، تم کب ڈرانے والے، تم کب قوم کو آگاہ کرنے والے ہو؟ چیلنج ہے میرا، شکیل بن حنیف کے جتنے گلی گلی کے امیر ہیں یا رہبر ہیں یا لیڈر ہیں، چیلنج ہے اوپن، حیدرآباد کی سرزمین ہو، ہندوستان کی کسی جگہ بلا لو، انشاءاللہ آنے کے لیے تیار ہوں. یہ فون کر کے واٹس ایپ پہ ویڈیو شیڈیو میں نہیں، لائیو فیس ٹو فیس آنکھ پہ آنکھ بیٹھنا، بات کرنا. ہم اس عقیدے پہ بات کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے اور صحابہ کا عقیدہ ہے. الحمدللہ قادیانیوں کے جتنے سرغنے ہیں یہاں پر، فلک نما ریلوے ٹریک کے بعد افضل گنج بس اسٹاپ کے سامنے، مادانا پیٹ منڈی کے سامنے، چھتا ودار کمان کے اندر، اللہ کا شکر ہے آج سے 6 سال پہلے پورے سرغنوں سے فیس ٹو فیس ڈیبیٹ کر آئے ہیں. الحمدللہ حق بیان کر آئے ہیں. آج اہل علم کو چاہیے کہ ہمارے علاقے میں جو چیز فتنہ پنپ رہی اس کو لوگوں کے سامنے آگاہ کیا جائے. اور پھر نفاق یہ ہے کہ آج عالم کی ڈگری رکھنے والے کچھ علماء دوسرے علماء کا جمعہ خطبہ مسجدوں میں کینسل کرا رہے ہیں. یہ اس سے بڑا نفاق کیا ہونا؟ اب یہ کہا جا رہا وہ عالم صاحب آ رہے ہیں جمعہ کینسل کر دو. ارے تعجب کی بات ہے، تمہارے قریب تمہاری ضد کی عظمت اتنی بڑھ گئی کہ ممبر رسول پہ بیان ہونے والے قرآن اور سنت کی عظمت سے زیادہ تمہارے قریب تمہاری ضد، تمہارے نظریے کی عظمت ہو گئی. افسوس، یہ نفاق آج امت میں دکھ رہا نہیں. کوئی ایک تو بولنے والا ہونا، الحمدللہ بولیں گے انشاءاللہ. ممبئی سے ایک چینل چلتا ہے پلس ٹی وی، 52 ایپیسوڈ الحمدللہ. حیدرآباد سے ممبئی کئی مہینے جا کر ریکارڈ کیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی کے سامنے کسی کی عظمت ہے؟ لیکن ایک شخص اپنا نظریہ رکھنے والا، اپنی ضد رکھنے والے نظریے، ان کی ضد کی عظمت ان کے قریب اتنی بڑھ گئی، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چینل سے بند کر دیا گیا. یہ نفاق، یہ اعمال کی منافقت جو اہل علم میں اسلامی درس دینے والے، اسلامی چینل دینے والے کب نکلیں گی؟ ارے آپ بول دے رہے ہیں ایسی سننا پڑیں گا. پھر عوام کے سامنے نفاق کا چہرہ کب آئے گا کہ اسے نفاق کہا جاتا ہے، تاکہ میں اور آپ کل کے دن یہ بری حرکت نہ کریں کہ سودا نہ کیا جائے نبی کی زندگی سے، سودا نہ کیا جائے اللہ کی کتاب سے، سودا نہ کیا جائے ممبر رسول سے، سودا نہ کیا جائے مساجد سے. یہ باتیں تو ہوں گی. عزیز دوستو، اس طرح نفاق معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، دکھتا نہیں. ایسا چڑھ کے مائک لے کے کھول کے بتائے تو بات سمجھ نہیں آتی. یہ اعمال کا نفاق ہے. عقیدے کے نفاق والا تو کافر ہے، اعمال کا نفاق والا اپنی ایمان کی کمزوری ہے، اس کا جائزہ لینا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.